السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم کسانوں کے آندولن کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ آندولن کیوں کر رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ نئے زرعی قانون کے خلاف کسانوں کا آندولن جاری ہے۔ کسانوں کے ساتھ مسلسل بات کرنے کے بعد بھی سرکار انہیں مطمئن نہیں کر سکی۔ سرکار کا کہنا ہے کہ نیا زرعی قانون کسانوں کی کامیابی کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ کسان اس قانون کو اپنے مستقبل کے لیے خطرناک سمجھ رہے ہیں۔ سرکار کا الزام ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے بڑی منڈیوں کے آڑتی اور سرمایہ دار ہیں، جبکہ کسان آندولن میں ایسا کوئی چہرہ نظر نہیں آیا جو سرکار کے الزامات کو صحیح ثابت کر سکے۔ مختلف جماعتوں نے کسانوں کی آندولن کی حمایت ضرور کی ہے، لیکن کسانوں نے اپنے آندولن کو ہر سیاسی پارٹی سے الگ رکھا ہے۔ ان کا اپنا ڈیسیژن ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کسانوں نے سرکار کے خلاف پوری طرح محاذ کھول دیا ہے اور وہ اپنے آنے والے کل کے لیے ہر خطرہ اٹھانے کو تیار ہیں۔ اس آندولن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسانوں نے کارپوریٹ گھرانوں کے خلاف بھی مورچہ کھول دیا ہے۔ انہوں نے امبانی اڈانی جیسے بزنس مین کی کمپنیوں اور اسٹورز کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ سرکار چند کارپوریٹ گھرانوں کی نوکر بن کر رہ گئی ہے۔ سرکار اپنے دوستوں کے فائدے کے علاوہ کسان اور غریب کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ سرکار کا غیر ذمہ دارانہ رویہ دیکھ کر الزامات درست معلوم ہوتے ہیں اور یقین ہوتا ہے کہ ہماری سرکار کسانوں اور ان کے مستقبل کے لیے فکر مند نہیں ہے۔ ہمارا تعلق بھی ایک کسان گھرانے سے ہے، اس لیے ہم بھی ان کی پریشانیوں اور مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ کسان تو پہلے ہی اکانومی بدحالی کا شکار ہیں اور اس قانون کے ذریعے ان کے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرکار کسانوں کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کرتی رہی، مگر اب حالات بدل رہے ہیں۔ کسان تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، اب انہیں اچھے برے کی تمیز ہو رہی ہے۔ اب انہیں استعمال کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ انہیں قومی سیاست کا اچھی طرح علم ہے۔ خاص طور پر پنجاب ہریانہ کی سیاست کا دار و مدار کسانوں پر ہے، لہذا سرکار اس غلط فہمی میں بالکل نہ رہے کہ کسانوں کو زرعی قانون کی باریکیوں کا علم نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں جب دھان کی فصل کی کٹائی ہو رہی تھی، اس وقت منڈی اپنے سب سے برے دور میں تھی۔ کسانوں کی فصلیں تیار کھڑی تھی، مگر سرکار انہیں خریدنے کو تیار نہیں تھی، اور راجیہ سرکاریں اعلان بھی کرتی رہیں کہ ہم نے خریدنے کے مناسب انتظامات کر لیے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کسانوں کو ہفتوں انتظار کرنا پڑا اور ان کی محنت منڈیوں میں سڑتی رہی، مجبوراً کم داموں میں بیچنا پڑا، اور انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ سرکار صرف دعوے کرتی ہے، ان کے پاس کسانوں کے لیے کوئی ایکشن پلان نہیں ہے۔ اور بہت سی جگہوں پر منڈیوں کے داخلے پر کسانوں سے بھاری ٹیکس وصولا گیا۔ لاک ڈاؤن میں بھی کسانوں کی مجبوری پر رحم نہیں کھایا۔ کیا ان معاملات کی خبر سرکار کو نہیں تھی؟ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نئی نسل کھیتی باڑی پر زیادہ بھروسہ نہیں رکھتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی محنت کا معقول بینیفٹ نہ ملنا ہے۔ کھیتی پر خرچ زیادہ ہے اور آمدنی نہ کے برابر ہے۔ کسانوں کے بقول انہیں کھیتی سے فقط سال بھر کا اناج اور بھوسا بچتا ہے، اس سے ان کے اور ان کے جانوروں کی گزر بسر ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں بھاری سود پر بنیوں اور بینکوں سے رقم لینی پڑتی ہے، جس کا سود بھی ادا نہیں ہو پاتا، جس کے نتیجے میں کسان اپنی زمین گروی رکھتا ہے یا پھر بیچ دیتا ہے۔ کل ملا کر غمی اور خوشی کے موقع پر ان کے پاس بنیے اور آڑتی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ بہت کم کسان ایسے ہیں جو کھیتی کی آمدنی سے کچھ بچا لیتے ہیں اور بنی اور آڑتیوں کے چکر کاٹنے نہیں پڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی بنی اور آڑتیوں کے بغیر ادھوری ہے۔ وہ زمین کی گارنٹی پر ادھار لے لیتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے اس رقم کو ادھار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ چھوٹے کسانوں کی زمین یا تو گروی پڑی ہیں یا قرضوں کے چکانے کے واسطے نیلام ہو چکی ہیں۔ سرکار کو یہ بھی سروے کرنا چاہیے کہ گزرے ہوئے 50 سالوں میں کتنے کسانوں نے سیٹھوں، آڑتیوں اور بینکوں کو اپنی زمینیں نیلام کی ہیں یا ان پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ آج کسان مزدوری کر رہا ہے یا شہروں میں کام کی تلاش میں بھٹک رہا ہے اور سیٹھ ان کی زمینوں کو جوت رہے ہیں۔ انہی مسائل اور صورتحال کا شکار ہو کر زیادہ تر کسان خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں اور وہ موت کو ہی اپنے مسائل کا واحد حل سمجھ رہے ہیں۔ اب نئے زرعی قانون کی طرف آتے ہیں۔ سرکار کا کہنا یہ ہے کہ اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد کسان اپنی فصلوں کو براہ راست بڑے بازار میں فروخت کر سکیں گے۔ یہ ایک کھلا دھوکہ ہے۔ دراصل یہ قدم کسانوں کو کارپوریٹ گھرانوں کا غلام بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ کسان نہ تو پہلے آزاد تھا اور نہ آگے آزاد رہے گا، بلکہ اس کی زندگی مزید بدتر ہو جائے گی۔
اس کی زمینوں پر بڑی بڑی کمپنیوں کا قبضہ ہوگا اور فصلیں منمانے طریقے سے خرید کر مہنگے داموں پر سپر مارکیٹ میں بیچی جائیں گی۔ بھارت میں مہنگائی پہلے ہی عروج پر ہے اور اس قانون کے نفاذ پر مزید مہنگائی ہو جائے گی۔ ہمارے سامنے جیو کمپنی کی مثال موجود ہے کہ جس نے پہلے عام آدمی کو کم قیمت پر موبائل اور سم کارڈ فروخت کیے اور آج وہ انہی سے بھاری رقم وصول رہی ہے۔ کوئی بھی کارپوریٹ کمپنی کسانوں کے فائدے کے لیے اپنے مفادات کی قربانی نہیں دے گی جب تک کہ انہیں صرف اپنا فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ کبھی بھی کھیتی کے شعبے میں قدم نہیں رکھے گی۔ ہماری بھارت سرکار سے اپیل ہے کہ وہ ایک بار کسانوں کے مطالبات اور ان کے مسائل پر غور کرے۔ یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے کہ اپنے ملک کے کسانوں کے مطالبات پر توجہ نہ دی جائے بلکہ چند کارپوریٹ گھرانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت اپنی ساری توانائی صرف کر دے۔ اگر کسانوں کے آندولن کے سامنے سرکار جھک جاتی ہے تو یہ جھکنا ڈیموکریسی اور ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ آندولن بھارت کے کسانوں کا ہے جنہیں بھارت کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے تو انسان اپاہج ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ملک کی اکانومی کو اپاہج ہونے سے بچانے کے لیے کسانوں کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے۔